اچھا، کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی کہانی پڑھ کر اتنی دہشت طاری ہو جائے کہ راتوں کی نیند ہی اڑ جائے؟ آج ہم مل کر یہی جاننے والے ہیں کہ یہ جو خوفناک کہانیاں سنانے کا فن ہے نا، یہ وقت کے ساتھ کیسے بدلا ہے۔ مطلب 19ویں صدی کی ان پرانی گوتھک داستانوں سے لے کر آج کے انٹرنیٹ کے دور تک۔ تو یہ تھا کلاسیکی خوف کا انداز، کتنا شاعرانہ، ماحول سے بھرا ہوا اور بہت گہرا۔ مطلب یہ ایسے الفاظ ہیں جو صرف ایڈگر ایلن پو جیسا کوئی ماہر ہی لکھ سکتا ہے۔ اور اب ذرا آج کے خوف پر نظر ڈالیں۔ میرے والد ایک کرسی ہیں، بالکل سیدھا، عجیب و غریب، اور یہ کہاں سے آتا ہے؟ انٹرنیٹ پر کسی گمنام شخص کی پوسٹ سے۔ تو اصل سوال یہی ہے کہ خوفناک کہانی کا یہ سفر وہاں سے یہاں تک کیسے پہنچا، یعنی کتاب کے چھپے ہوئے صفحے سے لے کر ہمارے فون پر کبھی نہ ختم ہونے والی سکرولنگ تک۔ چلیں اس سفر کو کھوجتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں خوف کے اس ماہر کی، ایڈگر ایلن پو کی۔ آخر یہ کون تھا؟ اکثر لوگ پوکو کو صرف ان کی خوفناک کہانیوں کی وجہ سے جانتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اس سے کہیں بڑھ کر تھے۔ وہ تو ایک حقیقی موجد تھے۔ سوچیں، پہلی جاسوسی کہانی انہوں نے لکھی، سائنس فکشن کے ابتدائی کام بھی ان کے ہیں۔ وہ ایک بہترین شاعر بھی تھے اور ایک بہت سخت ادبی نقاد بھی، اور ہاں، گوتھک ہارر کے تو وہ ماہر تھے ہی۔ ان کا ذہن کتنا سائنسی تھا، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں وہ اتنی باریک بینی سے لکھتے تھے۔ مطلب چاند کے سفر کی پوری لاجسٹکس کا حساب لگا رہے ہیں، اور وہ بھی اس زمانے میں جب یہ سب صرف ایک خواب تھا۔ ایک ایک میل کا حساب، کمال ہے۔ تو ایک طرف تو یہ سائنسی ذہن تھا اور دوسری طرف یہ گوتھک دل۔ ذرا یہ منظر دیکھیں۔ وہ ایک ایسی نفسیاتی دہشت پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے جہاں کتاب میں لکھی آوازیں بھی حقیقت لگنے لگتی تھیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ آوازیں صفحے سے نکل کر آپ کے کانوں میں گونج رہی ہوں۔ اچھا، تو اب ایک لمبی چھلانگ لگاتے ہیں اور سیدھا چلتے ہیں انٹرنیٹ کے دور میں۔ یہاں ہم بات کریں گے r/no sleep کی، جو ریڈٹ پر ایک ایسی جگہ ہے جو ڈیجیٹل خوف کا آپ کہہ سکتے ہیں ایک پاور ہاؤس بن چکی ہے۔ تو یہ r/no sleep ہے کیا؟ بنیادی طور پر یہ ایک بہت بڑی آن لائن کمیونٹی ہے جہاں لوگ اپنی لکھی ہوئی خوفناک کہانیاں شیئر کرتے ہیں۔ لیکن اس کی سب سے خاص بات، اور یہی اس کا جادو ہے، وہ یہ ہے کہ ہر کہانی ایسے پیش کی جاتی ہے جیسے وہ سچ مچ لکھنے والے کے ساتھ ہوئی ہو۔ مطلب یہ ایک حقیقی تجربہ ہے۔ اس کمیونٹی کو چلانے والے کچھ اصول ہیں جو اسے اتنا خاص بناتے ہیں۔ پہلا اصول، کہانی ایسی ہو کہ یقین آ جائے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ افسانے اور حقیقت کے بیچ کی لکیر ہی مٹ جاتی ہے۔ دوسرا، فوکس صرف اور صرف خوف پر ہونا چاہیے۔ اور تیسرا اور سب سے دلچسپ، پڑھنے والے اور لکھنے والے سب اپنے کردار میں رہتے ہیں، جیسے سب کچھ سچ میں ہو رہا ہو۔ اسی سے وہ اگر ایسا سچ میں ہو تو والی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اور اسی وجہ سے یہاں ایسی کہانیاں سامنے آتی ہیں جن کے عنوانات ہی عجیب و غریب لیکن کسی نہ کسی طرح قابل یقین لگتے ہیں، جیسے یہ اورانگوتان اپنے پنجروں میں تبدیلیوں پر شکی ہیں۔ یہ عنوان فوراً توجہ کھینچ لیتا ہے۔ یا پھر یہ دیکھیں، سور کو کھانا کھلاؤ، کتنا مختصر اور چونکا دینے والا عنوان ہے۔ یہ ایک ایسی پریشان کن کہانی کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو بالکل ایک حقیقی عجیب سے واقعے کی طرح محسوس ہوتی ہے۔ اور یہ میرا پسندیدہ ہے، پین کیک فیملی۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ روزمرہ کی عام سی چیزوں کو لیتے ہیں اور انہیں کسی بہت ہی خوفناک چیز میں بدل دیتے ہیں۔ تو اب آتے ہیں اصل نقطے پر، ان دو دنیاؤں کا موازنہ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں جو تقریباً 200 سال کے فاصلے پر ہیں، آخر خوف پیدا کیسے کرتی ہیں۔ تو فرق بالکل صاف ہے۔ ایڈگر ایلن پو کی کہانیوں میں دہشت کہاں سے آتی ہے؟ ان کی گہری گوتھک زبان اور ماحول سے، جبکہ r/no sleep میں دہشت فوری ہے، بات چیت کے انداز میں، جیسے کوئی کہہ رہا ہو یہ ابھی اسی وقت میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ پو کی کہانیاں ایک ادبی ذہن کی تخلیق ہیں، جبکہ نو سلیپ کی کہانیاں ایک گمنام اجتماعی کمیونٹی کی طرف سے آتی ہیں۔ اور آخر میں پو کی کہانی ایک چھپی ہوئی کتاب پر جامد ہے، جبکہ نو سلیپ کی کہانی متحرک ہے۔ اس پر تبصرے ہوتے ہیں، اپڈیٹس آتی ہیں اور پوری سیریز بنتی ہے۔ تو کیا یہ ڈراؤنا خواب کبھی ختم ہوتا ہے؟ شاید نہیں۔ اب بات کرتے ہیں ان کے ورثے اور نئے معیار کی، کیونکہ اپنی اپنی جگہ پر پو
اور r/no sleep دونوں نے بہت گہرا اثر ڈالا ہے۔ انہوں نے صرف کہانیاں نہیں لکھی بلکہ اپنے اپنے دور کے لیے ہارر کا ایک معیار قائم کیا ہے۔ پو کا ورثہ تو ناقابل یقین حد تک پائیدار ہے۔ سوچیں 1909 میں ان کے کام پر پہلی فلم بنی، پھر 1932 میں ان کا جاسوسی کردار سکرین پر آیا، 1960 کی دہائی میں ہاؤس آف اشر ایک کلاسک بن گئی، اور یہاں تک کہ 2012 میں بھی دررحیم جیسی فلمیں بنتی ہیں جو یہ دکھاتی ہیں کہ ان کا کام آج بھی کتنا متعلقہ ہے۔ ایک صدی سے زیادہ عرصے سے ان کا کام مقبول ثقافت کا حصہ ہے۔ اور بالکل اسی طرح آر سلیپ بھی اپنے دور کے نئی کلاسک تخلیق کر رہا ہے۔ یہ وہ کہانیاں ہیں جو انٹرنیٹ ہارر کا نیا معیار بن چکی ہیں۔ یہاں کی بہترین سیریز میں دی لیفٹ رائٹ گیم، براسکا اور پین پال جیسی کہانیاں شامل ہیں جو آن لائن کمیونٹی میں شیئر ہوتی ہیں، ان پر لمبی لمبی بحثیں ہوتی ہیں، اور یہ ایک طرح سے ڈیجیٹل دور کی لوک داستانیں بن چکی ہیں۔ تو آخر میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ یہی کہ وہ جو کیمپ فائر کے گرد بیٹھ کر کہانیاں سنانے کا رواج تھا نا، وہ اب عالمی ہو چکا ہے۔ یہ اب انٹریکٹیو ہے، فوری ہے، اور یہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ مطلب کہانی سنانے کا طریقہ ایک تنہا بیٹھ کر کتاب پڑھنے سے بدل کر ایک اجتماعی آن لائن تجربے میں ڈھل گیا ہے جس میں سب حصہ لیتے ہیں۔ اور یہ ہمیں ایک آخری سوال پر چھوڑ جاتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ اگر ٹیکنالوجی ہمارے بات چیت کے طریقے کو ایسے ہی بدلتی رہے تو مستقبل کی سب سے بڑی خوفناک کہانی کیسی ہوگی؟ وہ کیسی دکھے گی؟ کیسی سنائی دے گی؟ یا کیسی محسوس ہوگی؟ اگر پو سے ریڈٹ تک کا سفر اتنا بڑا ہے تو اگلا پڑاؤ کہاں ہوگا؟